مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب و نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب، اور ہو قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا آئیے آپ کی سیرت پاک کے کچھ حسین پہلو بھی سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ہم محبت حسین کا عملی ثبوت دیتے ہوئے آپ کی کامل پیروی کریں گے۔ اب آپ اور کریے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے محبت کرتے ہیں اس چیز سے ہماری محبت، توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ امام حسین کی قرآن پاک سے بڑی محبت رہی ہے، بلکہ قرآن کے احکام مسخ نہ ہو جائے، تبدیل نہ ہو جائے، لوگوں کے لیے بد عملی اور اچھے عمل میں فرق واضح ہو جائے، گناہ اور نیکی مکس نہ ہو جائے، اس کے لیے امام حسین نے شہادت دی ہے کہ کل کو میرا عمل دنیا بھر میں مثال بنے گا، اور آج ہے مثال۔ امام حسین کا عمل یہ پوری دنیا میں بڑے بڑے لیکچر میں شامل کیا جاتا ہے یہ عمل، کہ آپ نے ہر چیز کو ایکسپٹ کیا مگر غلط کو ایکسپٹ نہیں کیا، غلط کو غلط کہا، جو صحیح نہیں ہے اسے صحیح کہہ ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ آپ کی زبان یہ شریعت کی زبان ہو جاتی ہے، آپ کا قول یہ حجت بن جاتا، دلیل بن جاتا، اور پوری دنیا میں شور پیٹا جاتا کہ بھائی تم کیوں نہیں صلح کر رہے فلاں سے، تم کیوں فلاں سے ہاتھ نہیں ملا رہے، تم اس کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے، تم اس کو منچ پہ کیوں نہیں بلا رہے، تم اس کو آگے کیوں نہیں بڑھا رہے۔ جبکہ امام حسین نے تو یزید کو آگے بڑھایا، اسے اپنا وہ مانا پیشوا رہبر امیر مانا، تو آپ کون ہوتے؟ امام حسین کا عمل یہ دلیل بن جاتا۔ اب سنیے امام حسین کا عمل کیا تھا۔ امام حسین کو قرآن پاک سے بڑی محبت تھی۔ اب سنیے کیسی محبت تھی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف سفر کر رہے تھے، ایک شخص کا کہنا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بے آباد یعنی سنسان علاقے میں خیمے لگے ہوئے، مجھے حیرانی ہوئی، کسی سے پوچھا یہ کس کے خیمے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا یہ امام حسین ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں امام حسین سے ملاقات کا شرف پانے کے لیے آگے بڑھا، خیمے کے قریب گیا تو دیکھا امام عالی مقام امام حسین تلاوت فرما رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امام عالی مقام کی، آپ تلاوت بھی کرتے ہیں تھے اور کس شان کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے تھے، اس طرح کی دل پر رقت طاری ہوتی تھی، اللہ پاک کا خوف اور اس کی محبت دل پر چھائی ہوتی تھی، زبان سے تلاوت جاری ہوتی اور آنکھوں سے خوف و محبت کے سبب آنسو بہ رہے ہوتے تھے۔ یقیناً قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت سننا عین سعادت بلکہ بہت فضیلت والی نیکی ہے۔ اگر تلاوت کرتے وقت، تلاوت سنتے وقت سرور کی کیفیت طاری ہو، دل محبت الہی میں سرشار ہو کر مچل رہا ہو، خوف خدا کے سبب سے کانپتی کپکپی طاری ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ایسی تلاوت کی تو ماشاءاللہ کیا ہی شان ہے۔ خود اللہ پاک اپنے ایسے بندوں کی جو ایسی تلاوت کرتے ہیں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری۔ کیا فرمایا؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی
کتاب اتاری کتابا متشابہا و مثانیہ کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. پھر فرمایا اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر فرمایا ثم تلیت جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. پارہ 23 سورہ زمر آیت نمبر 23، یہ اس کا حصہ. حدیث شریف میں ہے صحابہ اکرام کی یہ حالت تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور ان کے رونگٹے یعنی جسموں پر موجود بال کھڑے ہو جایا کرتے تھے. پیارے اسلام بھائی، بدقسمتی سے اب مسلمانوں کا قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اول تو تلاوت کرنے والے ہی بہت کم ہیں، پھر جو تلاوتیں قرآن کی سعادت پاتے ہیں ان میں بھی رونے والوں کی تعداد تو بالکل ہی کم ہے. اللہ پاک ہم سب کو تلاوت قرآن کرنے اور قرآن کریم پڑھ کر یا سن کر رونے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم الانبیاء. اچھا، یہ تلاوت سے محبت تھی، عمل کیسا تھا؟ اس قرآن کے احکامات پر عمل کیسا تھا؟ سنیے، یہ بھی امام حسین کی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے کہ صرف تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ آیت کریمہ کو اپنی زندگی میں اتار لیتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے آپ کی ایک کنیز تھی، یعنی غلام تھی. ایک مرتبہ یہ کنیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو بہت اچھے طریقے سے سلام کیا. کیسے طریقے سے سلام کیا؟ بہت اچھے طریقے سے. امام حسین نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے. قریب ایک شخص بیٹھا تھا، اسے حیرانی ہوئی، عرض کیا حضور کنیز ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے صرف سلام ہی کیا ہے اور آپ نے اسے آزاد کر دیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اب امام علی مقام کا جواب سنیے. فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور جب تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو. عمل دیکھیے، یا وہی لفظ کہہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ سلام کرنے والا جن لفظوں سے سلام کرے تم اس سے بہتر انداز پر جواب دو. معاملہ یہ ہے کہ اس کنیز نے جتنے خوبصورت طریقے سے سلام کیا ہے مجھ پر حق تھا کہ اس سے بہتر جواب دیتا، مگر اس سے بہتر جواب لفظوں میں تو ہو نہیں سکتا تھا، لہٰذا میں نے اسے آزاد کر دیا. کیا شان ہے، سبحان اللہ. امام حسین کی قرآن کریم پر نظر دیکھیے کیسی کمال کی ہے. یہ بھی آپ کا علمی کمال ہے کہ آپ بات بات پر آیتیں قرآنی پڑھا کرتے تھے، قرآنی آیات کے ذریعے نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. اب ہم غور کریں ہمیں کتنی آیتیں یاد ہیں. روزمرہ کے معاملات میں ہمیں کب کب کوئی آیت یاد آ جاتی ہے. قرآن کریم کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. ہم سب غور کریں کہ ان 6000 سے زیادہ آیات میں سے میرا کتنی آیت پر عمل ہے. یہ ہمارے لیے میسیج ہے، پیغام ہے اس اجتماع سے کہ ان ہستیوں کے تو ہم چاہنے والے ہیں، ان کا عمل تو ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ ایک چھوٹی سی بات سلام پر بھی قرآن کی آیت پہ غور کر رہے ہیں. ہمیں دن بھر میں کتنے لوگ سلام کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس آیت پہ غور کیا؟ خود سے پوچھیں اور جواب لیں کہ 6000 آیتیں جو ایک مسلمان کے لیے آئی ہیں. مشکل سوال ہے، جب آیتیں یاد ہی نہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر ہی نہیں معلوم، تو
تو عمل کیسے کریں گے؟ دیکھیے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم ترین کتاب قرآن ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری بات تو ہو ہی نہیں سکتی. مگر کتنے افسوس کی بات ہے، آج اکثر مسلمانوں کو قرآن سمجھنا تو دور کی بات، درست طور پر عربی لب و لہجے میں پڑھنا بھی نہیں آتا. ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے ہیں جنہوں نے ناظرہ پڑھا تو ہوگا مگر درست تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے. صاد سین الگ الگ دونوں حرف ہیں، دونوں میں فرق نہیں کرتے. عین حمزہ یہ دونوں الگ حرف ہیں، ان میں فرق نہیں کرتے. ہا ہا دونوں الگ حرف ہیں، ان میں فرق نہیں کرتے. قاف کاف دونوں الگ حرف ہیں. اور بہت ساری ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جن سے معنی بدل جاتے ہیں. سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بھی بہت ساروں کو درست پڑھنی نہیں آتی. جب غلط پڑھتے ہیں معنی بدل جاتے ہیں تو یوں پڑھنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. اب کیا کریں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی ہے. اللہ پاک عاشقان رسول کی اس پیاری تحریک کو آباد رکھے. دعوت اسلامی والے مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں، اس میں شرکت کیجیے. قرآن کریم درست پڑھنا آ جائے گا. بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے لگتے ہیں، اس میں شرکت کیجیے. تفسیر صراط الجنان پڑھیے، تفسیر تعلیم القرآن پڑھیے، نور العرفان پڑھیے، خزائن العرفان پڑھیے. انشاءاللہ قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی. قافلے میں سفر فرما لیجیے، نیک اعمال پر عمل کیجیے، انشاءاللہ قرآن کریم پر عمل کرنا نصیب ہو جائے گا. سبحان اللہ.